ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ساری ساری رات ہم نے شب معراج کی آنی ہے، اب آگے پھر شب جو ہے وہ شب قدر آنی ہے، اور رجب کی جو شام آنی ہے، ہم رو رو کے توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور یار توبہ کا تو مطلب صرف اتنا سا ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں اس سے توبہ کر کے سچی آج سے یا اللہ پاک وعدہ آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ تو ہو گئی۔ ہم رٹا لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور صبح جا کے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہی جھوٹ ہے، وہی سچ ہے، وہی ہیرا پھیری ہیں، وہی جناب دھوکے بازیاں ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی چار بندوں میں بیٹھ کے کہنے کی بھی یہ بات کوئی نہیں، تو بستر میں ہو، سرانے کے اندر منہ دے کے کہہ لے یا اللہ میری توبہ، آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں، وہ تو غفور الرحیم ہی بڑا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہی بڑا ہے۔ تو نے چار بندوں میں جو اپنی صدا بلند کرنی ہے، اپنا دکھانا جی میں توبہ کر لی ہے، چار بندے بھی گواہی دیں گے جی انہوں نے واقعی توبہ کر لی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تو سرانے میں منہ دے کے بھی کہہ لے گا نا کہ یا اللہ میری توبہ، کہ آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ تو غفور الرحیم ہی بڑا ہے، وہ تو معاف کرنے والا، بڑی جلدی کرتا ہے وہ معاف۔ حضور فرمانے لگے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی تھے، حضرت علی بن ربیعہ ان کا نام تھا۔ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ جا رہے تھے، مقام حرہ پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دعا فرمائی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا گناہ گار تھے، وہ تو محفوظ عن الخطا ہے نا، ان سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو گناہ کر سکتے تھے، توبہ معاذ اللہ، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ امت کی اصلاح کے لیے یہ دعا کی، امت کی اصلاح کے لیے۔ حضرت علی بن ربیعہ پاس کھڑے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا یوں ہاتھ اٹھا کر نا کچھ دعا مانگنے لگے، اور دعا یہ تھی کہ یا اللہ پاک میرے سارے گناہ بخش دے، تیرے سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں، تیرے سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں۔ اور مسکرا کرنا حضرت علی بن ربیعہ کی طرف دیکھنے لگے حضرت مولا علی شیر خدا، تو فرمانے لگے ربیعہ میں نا ایک دن حضور کے ساتھ بھی اسی طرح اسی مقام پر کھڑا تھا، ایک دفعہ میں بھی آیا تھا حضور کے ساتھ، حضور نے یہی دعا مانگی تھی اپنی امت کی اصلاح کے لیے، پھر حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میرے سے بڑے گناہ ہو گئے، اب مجھے معاف کر دے، تیرے سے بڑھ کر مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ہمارا موضوع ہے نا رب دیکھ کر مسکراتا ہے، تو رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور یار تم آؤ تو صحیح رب کی بارگاہ میں، آؤ تو صحیح، اپنا وہ جو دامن ہے جو بھر گیا گناہوں سے لے کر تو آؤ، وہ رب غفور الرحیم ہی بڑا ہے، بڑے گناہ کر لیے ہوں گے، مگر رب کریم فرماتا ہے لا تقنطوا رحمت اللہ، اور اللہ کی امید سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حضور کی یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور اپنے نا صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، جی میں نہیں تاڑے نا خطاب پہ کرتا، حضور خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کرام تشریف فرماتے، حضور فرمانے لگے یار ایک بندہ ہو صحرا میں، اس کا ایک اونٹ ہو، اور اونٹ کے اوپر سارا اس کا کھانا پانی ہو، پیسے ہوں، جو صحرا میں ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ اس کے پاس ہوں، اور وہ اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہیں۔ تو ایک جگہ پر اس کو نیند آ گئی، تھکاوٹ کا غلبہ ہو گیا، اس نے وہ اونٹ کی جو نکیل تھی، جو رسی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، زمین پر وہ لیٹ گیا، وہ جو نکیل تھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے سرانے کے نیچے دی اور سو گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کی جو اونٹنی ہے وہ چلی گئی، غائب ہو گئی۔ تو وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ اب صحرا ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک لگنی ہے، سارے معاملات اس اونٹنی کے اوپر تھے اور اونٹنی وہ غائب ہے۔ کیا حضور فرمانے لگے وہ میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کے اوپر کیا بیتے گی؟ تو صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کو تو موت ہی نظر آ رہی ہے، اب تو وہ ختم ہو گیا، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر میرے محبوب کریم فرمانے لگے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب اگلی بات سنیے، حضور فرمانے لگے وہی بندہ جب تھک ہار کے ڈھونڈ کے اپنی اونٹنی کو واپس آیا اسی جگہ پر، اب وہ لیٹ گیا، اب وہ بھی یہ سوچنے لگا کہ اب میری موت ہے، اب میں مرنے کے قریب ہوں، نہ میرے پاس پانی، نہ میرے پاس کوئی روٹی، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں، کوئی زر نہیں، اب میری موت ہے۔ اس نے رخ بدلا تو اس کی اونٹنی سامنے کھڑی تھی، اس کی اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ تو حضور فرمانے لگے بتاؤ پھر اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ تو صحابہ بھی خوش ہو گئے، صحابہ بھی مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو تو نئی زندگی مل گئی،
اس کو تو نئی زندگی مل گئی, اس کی کیا خوشی کا وہ جو عالم ہوگا. اب دیکھیں نا کہ ڈاکٹر کہہ دے, ہمیں ڈاکٹر کہہ دے کہ تاڑے گردے بھی فیل ہو گیا, پھیپڑے بھی ختم ہو گیا, کلیجی بھی ختم ہو گئی, اب آپ تقریباً مرنے کے قریب ہیں, گھر لے جاؤ جی ان کو, ان کی اب خدمت کریں, سارا خاندان بھی آ گیا, کیا رنگ بنا ہوگا. اب بندے کو بھی پتا ہے کہ چند دن کا مہمان ہوں, اب میں جانے والا ہوں اس دنیا سے. اچانک ایک ڈاکٹر آ کے کہے او جی معافی دینا جی غلطی لگ گئی. پہلے کیا سین تھا, پہلے کیا منظر تھا, کیا وہ بندہ تقریباً مرنے والا ہے, اچانک ایک ڈاکٹر کہتے جی وہ رپورٹاں تھوڑیاں غلط ہوئیاں نے, ہمیں لگتا ہے غلطی لگ گئی. تو وہ بندہ کیا کہے گا, یا اللہ تیرا شکر ہے. اب وہ جو بندہ بستر پر تھا بغیر دوائی کے کھڑا نہیں ہو جائے گا, میرا خیال ہے بغیر دوائی کے اب وہ کھڑا ہو گیا, اب وہ جناب اس کو اللہ نے زندگی دے دی. حضور فرمانے لگے کہ اس بندے کی جب اونٹنی ملی اس کا کیا عالم ہوگا. صحابہ کرام فرمانے لگے یا اللہ, یا رسول اللہ, اس کو تو ایک نئی زندگی مل گئی, اس کو تو بڑی خوشی ہوئی. حضور فرمانے لگے اس کو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی. جتنی خوشی کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے, اس سے کئی گنا زیادہ خوشی میرے رب کریم کو ہوا کرتی ہے. اس کو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی, حالانکہ اس کا کیا معاملہ ہو گیا تھا, موت سے باہر آیا وہ. حضور نے مثال دے کر سمجھایا کہ اس کو تو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی کہ میرا بندہ آ گیا. رب کریم کہتا ہے میرا بندہ آ گیا, اس نے رجوع کر لیا, اور اس نے اس امید پر کہ میرا رب بھی مجھے بخشے گا, میرا رب بھی میری غلطیاں معاف کرے گا, اس امید پر میرے پاس آ گیا. تو رب دیکھ کر جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا, سچی توبہ کر لیے, تو رب دیکھ کر مسکراتا ہے, رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اور حضور نے یہ مطلب ہمیں واضح فرمایا ہے کہ رب جب دیکھ کر مسکراتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے محشر اس سے حساب نہیں لیا جائے, کیونکہ رب تو مسکرا دیا نا, اب رب تو راضی ہو گیا.